شاہد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہد خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ اس وقت جو معاملات ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی اس کے بعد سے لے کر جو ان میں گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے، آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کتنی سگنیفیکنٹ ہے یہ؟ بہت بہت شکریہ رحمان مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا، اینڈ گڈ مارننگ فرام بیوٹیفل شکاگو۔ جی، یہ ایک انیوژول ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور آف کورس اٹ گوز ان پاکستان فیور اے گریٹ ڈیل۔ اس وقت دی سولو سپر پاور جس کی طرف سب دیکھتے ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے آف کورس، اور پچھلی جو کچھ مہینوں سے جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹوک آفس، there was a perception that انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے، کیونکہ there is a personal relationship between the Prime Minister of India and of course the President of the United States. We turned out to be incorrect. Of course جو national interests ہوتے ہیں، as Henry Kissinger multiple times said، ان کے نیشن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کنٹریز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، انڈیویجول کے انٹرسٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک تو اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں، لیکن جو ہماری سمجھنے کی بات ہے کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ جو لنچ تھا، لنچ ان بائی دی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، دی لیڈر آف دا فری ورلڈ، یہ اس سے پہلے اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ امریکن ہسٹری میں نہیں ہوئی کہ ایک کنٹری کا آرمی چیف اسے پریزیڈنٹ پرسنلی انوائٹ کرے، اس کو اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول دیا جائے، اور اس کے بعد ون آن ون اس کے ساتھ لنچ ان ہو، اور وہ بھی جو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ طویل ہو۔ 2 گھنٹے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، ان 2 گھنٹوں میں تو آپ یو کین کور کوائٹ اے بٹ آف گراؤنڈ۔ تو اٹس اے گریٹ آنر فار دی اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ فار دی پیپل آف پاکستان ایز ویل، کیونکہ ایک انٹرنیشنلی پاکستان کی ایک سگنیفیکینس ظاہر کرتا ہے، پاکستان کا رول ان دی نیشن اسٹیٹ ظاہر کرتا ہے، پاکستان کا فیس ایز اے رسپانسبل فیس ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس اینڈ مینی ادر تھنگز دی پاکستانیز ہیز بین ٹاکنگ اباؤٹ فار اے وائل، اس کو کنفرم کرتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن تمام باتیں اس ریلیشن شپ میں بہتر ہی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ عزت خان صاحب، یہ بتائیے گا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم نے تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی جو ہے وہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن موجودہ حالات کے اندر اور خاص طور پر اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے اس میں آپ اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی عام سوال ہے کہ کیا امریکی صدر کا جو جھکاؤ ہے، کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوگا جو باقی امریکی پالیسی ساز ادارے ہیں وہاں پر بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی یہی ریفلیکشن آپ کے خیال میں نظر آئے گی؟ As you rightly said, and you have been in this country for a while, کہ امریکہ کی جو انٹرنیشنل جو فارن پالیسی ہے، it's not just by one office which is the President of the United States. It's a combination and the recommendations by multiple organizations، جس میں think tanks ہے، جس میں Trilateral Commission ہے، جس میں academic institutions ہیں، Department of State ہے، Pentagon ہے، and کونسل آف فارن ریلیشنز ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ان کی پالیسی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد اس فلٹرز اپ ٹو دی ٹاپ آفس اور دی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آفس۔ تو یہ سوچی سمجھی ایک بات ہے، دس ہیز بین ڈیولپنگ فار اے وائل، اور میں پرسنلی بھی یہ سمجھتا ہوں ایز اے born and raised in Pakistan and the resident of the United States, or have been in the political process of the United States for a while، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بہتر موو ہے، کیونکہ اس ریجن میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، پاکستان کے علاوہ امریکہ کے لیے کوئی ایک ریلائبل کنٹری نہیں ہے جس پہ امریکہ انحصار کر سکے اور امریکہ ان کے ساتھ کام کر سکے۔ لوگ ایک جنرل پرسیپشن ہے اباؤٹ انڈیا از اے ہیومنگس کنٹری، اٹس the largest democracy in the world۔ ان کی ایک اپنی سٹوری ہے، اس سٹوری پہ وہ بلڈ کرتے ہیں، ان کے پاس مینی ملٹی بلینرز ہیں، ان کی جو NRI جنہیں کہتے ہیں نان ریزیڈنٹ انڈین، وہ امریکن لارج کارپوریشن میں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کی کی پوزیشنز پر ہیں۔ تو انڈیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، انڈیا اپنے آپ کو امریکہ جیسا ہی سمجھتا ہے۔ تو انڈیا کو
انڈیا کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی جو پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور پاکستان ہیز بین ٹائم ٹیسٹڈ ایسوسیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے جو دونوں کنٹریز کے بہتری کے لیے ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو امریکن آؤٹ فٹ ہے دی ایمبیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس وہ اس وقت پاکستان میں ہے. اس سے پہلے عراق میں ڈیولپ کی تھی جو مور دین $1 بلین جس کے اوپر ایکسپینس ہوا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ تو اس کی تو افیکٹونیس آپ کے سامنے ہے. تو جو دوسری بڑی ہے وہ پاکستان میں ہے. It will actually surpass more than the Iraqi embassy in the United States. تو کسی ملک میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی ڈیولپ کرنے کا کوئی مقصد ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جب بھی کوئی ڈپلومیٹس آتے ہیں they are always career diplomat. There is a best of the best ambassadors the United States appoint to the state of Pakistan. ہمیشہ ایک اتنے وہ جو کی کہتے ہیں جاندار اور اتنے کریڈیبل امبیسڈرز ہوتے ہیں کہ وہ جا کر جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو وہ بہت ایک ہائی پوزیشن میں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں سرو کرتے ہیں. جس میں سے پچھلے جو امبیسڈر تھے, پچھلے سے دو پہلے جو تھے, انہوں نے تو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ سرو کیا جا کر. تو یو کین امیجن the significance of Pakistan in the eyes of United States. اچھا اور of course جیسے پہلے ہم نے بات کی, اس کی جو سٹرکچرنگ ہے, اس کی جو اس کو یہ تمام ادارے جو فورن پالیسی ڈکٹیٹ کرتے ہیں, جو مانیٹر کرتے ہیں, جو ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب اس میں یہ بتائیے گا, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے, انٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ ہے, ٹرانزیکشنل ہے. اس کو لانگ ٹرم اب رکھنے کے لیے یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے امریکہ, اب آپ دیکھ لیجیے جو امریکہ کی طرف سے تو یہ گریٹ جیکسچر جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا, اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, ان کی یہ بوائل تو ہو رہی ہوتی ہیں نیچے, لیکن جو اس کو کنیکٹ کرنا اور اس لیول پہ لانے کے لیے وہ بہت اس کے پیچھے ڈپلومیسی ریکوائرڈ ہوتی ہے. I'm sure you understand that part. تو اب اس کے آگے کیسے بڑھنا ہے, رائٹ؟ اس وقت دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں, اگر ان کی پرنسپل بزنس ریلیشن شپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ نہیں ہے تو اپر ٹریجیکٹری پہ نہیں ہے. دیٹ انکلوڈز ایوری کنٹری, دیٹ انکلوڈز جرمنی, چائنا, بنگلہ دیش, ویتنام, انڈیا, اینی کنٹری یو کین تھنک آف. اگر ان کی پرنسپل بزنس ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اس طرح سے اس اپر ٹریجیکٹری پر نہیں ہے. تو یہ اس سے گریٹ اپرچونٹی فار پاکستان. میرا خیال ہے پاکستان کو امریکہ نے تو they have made up their mind, so you know where we are now. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ I guess this is what it is. For the people of Pakistan, یہ جو لیڈرشپ اس وقت کیا کر سکتی ہے؟ پچھلی جب آپ نے کہا نا ٹرانزیکشنل, تو ریلیشن شپ تو انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہے نا, تو اس کو اگر آپ نے سسٹینیبل بنانا ہے تو you have to put enough meat in it, right, to make it sustainable. تو سسٹینیبل جب آپ نے بنانا ہے تو آپ دیکھیے کیا کرنا, میرے خیال میں کیا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے 3 چیزیں اس وقت کرنی چاہیے if you want to work with the state of American United States. اس میں ایک امریکہ کا انٹرسٹ, سب سے پہلے آپ دیکھیں اس وقت جو بہت بڑا امریکہ کا انٹرسٹ ہے وہ کرٹیکل منرلز میں ہے. We have been talking about it for about last few years. لیکن سرفیس پہ یہ جب کانورسیشن ہوئی ہے تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوکرین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اپنے جو کرٹیکل منرلز کی مائنز ہیں وہ ہمیں دے دیں, اس کے بعد یہ کانورسیشن میں دنیا میں آئی ہے. اور پاکستان, اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ہیز بین ویری اسمارٹ, چائنا آؤٹ اسمارٹڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. اور افریقہ میں قریباً جتنی بھی ریسورسز ہیں کرٹیکل منرلز کے, ریئر ارتھ کے اور کاپر کے, وہ چائنا نے وہ مائنز کو لیز کر لیا, خرید لیا, یا وٹ ایور دیئر میکانزم از, اور امریکہ از وے بیہائنڈ ان دیٹ. تو وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور پاکستان کے پاس یہ جو کرٹیکل منرلز ہیں ان کی ابنڈنس ہے. اور آف کورس امریکہ نے انیشیل سروے بھی اس کے کیے ہوئے ہیں. جب وہ افغانستان میں تھے تو وہی جو
جو جہاں پر یہ مائنز اینڈ منرلز ہیں جی تو وہ ایک انیشیل سروے بھی کیا ہوا ہے اس کا, تو دے ہیو شیئرڈ دیٹ سروے ود اچھا پاکستان ایز ویل موسٹ ریسنٹلی. اور اس کے بعد نئی ڈیولپمنٹ اس کے بعد یہ ہوئی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے امریکہ سے ریکویسٹ کی تھی, یو ایس سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس میں فردر اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں سروے کر کے دیا جائے, سائزمک کر کے دیا جائے. تو یو ایس ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ کے جسٹ بلو دیم اچھا ڈپارٹمنٹ از انرجی ایز ویل. تو وہ ایز وی اسپیک دے آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ اینڈ دے آر یوزنگ اے آئی. امریکہ میں ایک دو ہی اچھا کمپنیز ہیں جو سائزمک کے لیے اور سرویز کے لیے اے آئی کا یوز کرتی ہیں. تو یو ایس ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ از سپورٹنگ دیٹ اینڈ دوز گائز اچھا آر probably on ground as we speak. اچھا ایک مائنڈ کو ریئلائز کرنے کے لیے اس کی پروڈکشن جب اس کو تقریباً 22 سال چاہیے ہوتے ہیں. So you can imagine it's a very specialized field. It cannot be done through جن organizations کے یا ہم نام لیتے ہیں وہ نہیں یہ کر سکتے. They have a specialized field, right? اب یہ جو پاکستان میں جو مائنز اینڈ منرلز ہیں اس میں there's a possibility کہ یہ کچھ عرصے میں ہی یہ ڈیولپ ہو کر اور اچھا تو آپ کے خیال میں ایک براڈر ریلیشن شپ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اچھا لاسٹلی یہ جو پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے, اس نامینیشن کو آپ کے خیال میں امریکہ میں کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ دیکھیے there was a suggestion جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملٹیپل ٹائمز یہ کہا ہے کہ ان کا ایک رول تھا انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ختم کرانے میں, اور یہ تو you know it's a public statement, many public statements. So اور اس میں آف کورس ایک بہت بڑا رول تھا امریکہ کا. اور اس میں we should also recognize کہ جو اس وقت امریکہ میں پاکستان میں امریکہ کی ایکٹنگ امبیسڈر ہیں شارڈے نیٹلی بیکر, اس کا ایک بہت ہی کریٹیکل رول تھا. She went to best of the best school in the country. She went to she graduate of Harvard and you know she very qualified lady, right? اچھا ان کا یہ بہت بڑا رول تھا. پہلے دن سے ان کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ جو انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ میں ہر کچھ ہفتوں کے بعد ہم سنتے ہیں اور جس قسم کی فائرنگ اور اس قسم کا سلسلہ ہوتا ہے. تو پاکستان she had made up her mind. تو اس کے بعد ملٹیپل کنورسیشن میں یہ جو کچھ بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ میں ہو رہا ہے, اس میں ایک بہت بڑا رول اور یہ نیٹلی بیکر کا بھی ہے. سو وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ. تو یہ امریکن ڈپلومیسی ویری انڈرسٹینڈنگ وومن. تو آف کورس یہ دس ول گو ان the next level now. And this relationship will be enhanced of course. پاکستان کی طرف سے ایک بلکہ ایک ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس ایفرٹس کو جو بڑی سنسیئر ایفرٹس ہیں اور اس کی کوئی پاکستان کا ایک سمبولک انہیں میڈل دیا جائے, انہیں پریزیڈینشیل میڈل دیا جائے یا کچھ اس قسم کی بات کی جائے. تو دس واز ان کانورسیشن ایز ویل. تو لیکن یہ اس سے بھی بہتر بات ہو گئی. دس واز ان کانورسیشن اور یہ اس سے بھی بہتر بات ہو گئی. It's a good recognition from the state of Pakistan. اور پاکستان کی اس وار کے بعد there is always blessing in you know in this kind of unusual things. یہ پاکستان کی پوزیشن اس وار شارٹ وار کے بعد بہت انہینس ہوئی ہے. پاکستان کی کیپیبلٹیز, ان کی اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ, ان کا رسپانسبل فیس ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان وہ بہت ویزیبل ہوا ہے دنیا کی نظروں میں.